ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الممتحنہ، کل اس کا آغاز ہوا تھا، اور آغاز میں آپ نے ایک واقعہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا. حضرت حاطب رضی اللہ تعالی عنہ مہاجر صحابی تھے، مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تھے. انہوں نے خفیہ طور پہ خط لکھا تھا. وہ کیا واقعہ ہوا تھا اس حوالے سے وہ میں نے مختصراً آپ سے بات عرض کی تھی. چونکہ ان کے دل میں بھی یہ خیال تھا کہ یہ اپنے اولاد کی خیر خواہی کے لیے کہ بچے کچھ اس وجہ سے شاید بچ جائیں گے، اور کفار سے کچھ اپنے تعلق کا اظہار کیا تھا اس نیت سے کہ اس کے بنا پر ان سے تعلق کا اظہار کرنے سے شاید مجھے کچھ فائدہ پہنچے اولاد کے بارے میں یا کسی اور بارے میں. تو آج کی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ بھی قرآن میں دوسری جگہ ہے، سورہ احزاب میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور یہاں کیا الفاظ ہے؟ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ، ان سے بھی سامنے رکھو. وہ کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے پیچھے کئی جگہ سنا کہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنا علاقہ عراق کا تھا، بابل کے مقام پہ، وہاں عراق کے علاقے میں اللہ جل شانہ کی طرف سے مبعوث ہوئے، اور سارا گھرانہ، ایک بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام اور اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام، صرف یہ دو ایمان لانے والے، پورا گھرانہ، پوری برادری، اور لکھا ہے بڑے سے لے کر ایک ادنا چرواہے تک سب کے سب کوئی ایمان نہیں لایا، کفر پہ ڈٹے ہوئے. تو ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ حسنہ دیکھیں کہ ساری قوم خلاف ہو گئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ کوئی اس قسم کے معاملات کے بارے میں کوئی تعلق رکھنے کی کوشش کی ہو نہ. حتیٰ کہ باپ ابراہیم علیہ السلام آزر، قرآن میں دوسری جگہ نام بھی ہے، والد بھی نہیں ہے. تو ان تمام چیزوں کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ حسنہ کیا تھا؟ انہوں نے اللہ کی رضا کے خاطر سب کو چھوڑا، تکالیف بھی پہنچائی گئیں، آگ میں بھی ڈالے گئے، پھر وہاں سے جلا وطن ہوئے، عراق سے نکل کر گئے، دوبارہ مڑ کے پھر نہیں وہاں آئے، اب نہیں دیکھا عراق کو مڑ کے.
یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم اگر مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے ہو تو وہی جیسے ان صحابی کا واقعہ، ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر میں کچھ ان سے تعلق کا اظہار کروں گا تو میری یہ آل اولاد کام آ سکے گی۔ کل الفاظ بھی یہ تھا کہ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، یہ اولاد اور یہ برادری یہ قیامت میں تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی، لہذا اس حوالے سے کبھی بھی سوچ دل میں نہ لانا۔ یہ کفار تمہارے کبھی بھی یعنی دل سے کیا ظاہری طور پر اگر وہ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں کبھی تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ اس کی وضاحت تھی کل، اور کل بھی میں نے بات آپ سے عرض کی تھی، ہر دوسرے دن یہ بات آتی ہے کہ قرآن پاک کوئی تاریخ کی کتاب تو نہیں ہے کہ ہمیں کوئی عربوں کی تاریخ بیان کر دی گئی، وہاں مہاجرین کی تاریخ ہم نے سن لی اور ہم نے دل میں بڑا اس کا اثر پیدا کر لیا۔ نہ، قرآن تو میرے اور آپ کے لیے بھی اسی اتنا ہدایت ہے، ہمیں بھی ہدایت دی جا رہی ہے کہ دیکھو ان کفار سے کبھی بھی تم اس قسم کا تعلق نہ رکھنا، کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ فی زمانہ بھی آپ دیکھ لیں وہی صورتحال ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ حسنہ کیا تھا، وہ مختصر ذکر ہے ایک۔ دوسرا، اسی آیت میں آج جو آپ نے پہلی آیت سنی ہے اس میں کہا گیا ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ، اسوہ کہتے ہیں طریقہ جس کی پیروی کی جائے، بہترین طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا صرف ان کا نہیں، کچھ لوگ جو ایمان بعد میں اور بھی ایمان لائے جب ہجرت کر کے گئے، حضرت حاجر علیہ السلام، پھر اولاد ہوئی ابراہیم اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اور پھر تو سارا بنی اسرائیل کے جد امجد بنے، بہت بڑا مقام دیا اللہ نے۔ تو ان کن کن چیزوں میں پیروی ہے ابراہیم علیہ السلام کی؟ انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا، یعنی تم جو قوم کی طرف خط لکھ رہے ہو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، اذ قالوا لقومہم، انہوں نے کہا تھا انا براء منکم، براء بری کی جمع ہے، میں بری ہوں، برات کا اظہار کرتا ہوں تم سے، بلکہ ہم تم سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ پوری قوم سے ہٹ گئے، تمہاری بات نہیں ماننے کے، تم سے بھی اور جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، مما تعبدون من دون اللہ، ہم ان سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں۔ کفرنا بکم، ہم انکار کرتے ہیں تمہاری ان تمام چیزوں کا۔ اچھا، یہ تو عقیدتاً ہے کہ ہم تمام چیزوں کو انکار کرتے ہیں، برات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اس کا عملی طور پر کیا نتیجہ نکلا؟ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، ہمارے اور تمہارے درمیان اب یہ دشمنی اور بغض جو تم سمجھتے ہو یہ ہمیشہ کے لیے پیدا ہو گئی، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ ایک ہی شرط ہے، ہاں، حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، ہاں اگر تم بھی اللہ وحدہ لا شریک پہ ایمان لے آؤ پھر تم ہمارے بھائی ہو، پھر تم ہمارے ساتھ ہو، لیکن اللہ کو نہ مانو، بت پہ شرک پر اسی طریق پر بت پرستی میں قائم رہو، اور تم چاہو کہ ہمارے ہاں وہ تعلق پیدا ہو جائے، وہ تعلق دوست سے نہیں ہو سکتی، اب تو ہمیشہ کے لیے یہ بغض اور عداوت ڈلا رہے گا۔ ایک شرط آگے استثناء ہے، الا قول ابراہیم علی ابی، یہاں مفسرین نے یہ بات نقل کی ہے کہ پیچھے کہا گیا ابتدا میں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنی چاہیے، بلکہ سارے انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام تو جد الانبیاء ہیں، پیروی کرنی چاہیے۔ ہاں، ایک بات ہے جس میں پیروی نہیں کرنے، الا قول ابراہیم علی ابی، مگر وہ بات جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے بارے میں کہی تھی، کیا؟ لاستغفرن لک، پیچھے سورہ توبہ میں اس کی تفصیل گزر چکی، پیچھے ساری تفصیل آئی سورہ توبہ میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب رخصت ہونے لگے تو رخصت ہوتے وقت اپنے والد کے لیے استغفار کی، بڑی دعائیں کی، اور حقیقتاً محبت میں کی، اور اسی امید پہ کی کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے نواز دے تو سارا ختم، ہر شخص کرتا ہے، کرنی چاہیے۔ لیکن وہاں ابراہیم علیہ السلام، اور وہاں اس کی وضاحت ہے سورہ توبہ میں، قرآن میں الفاظ یہ ہیں فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ انہ عدو للہ، یہ ہمیشہ اللہ کے دشمن ہی رہیں گے، پھر ابراہیم علیہ السلام نے برات کا اظہار کر دیا، کہنے لگے اب میں توبہ نہیں کر سکتا، ما کان للنبی
والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. قرآن میں ماں وضاحت ہے کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے استغفار کرے اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنے باپ کے لیے استغفار کی دعا کی تھی اس میں تم نے پیروی نہیں کرنی. اور یہاں بھی بات یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو دعا کی تھی وہ کب کی تھی؟ جب ابراہیم علیہ السلام کو امید تھی. چونکہ قرآن نے اس کی وضاحت کی ہے، پہلے بھی آپ کے سامنے بات آئی ہے کہ قرآن سب سے پہلی جو تفسیر ہم کہتے ہیں نا کہ کسی چیز قرآن کی آیت سمجھنے کے لیے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن خود تفسیر کرتا ہے دوسرے مقام کی، قرآن سے خود دوسرے مقام کی وضاحت ہوتی ہے. تو یہاں اگر ابراہیم علیہ السلام کا یہ ذکر ہے تو یہ اس وقت کا ذکر ہے جب انہیں اس بات کی وضاحت نہیں تھی. قرآن نے دوسری جگہ کہا، میں نے بھی آپ سے آیت پڑھی ہے، سورہ توبہ پڑھ لیں، فلما تبین لہ، قرآن کہہ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں جب انہیں اس بات کی وضاحت ہو گئی پھر انہوں نے استغفار نہیں کی. تو یہاں تو کہ جنرل حکم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو، تو استثناء بھی آ گیا سوائے ان کے اس قول کی جو انہوں نے اپنے باپ کے لیے کہا تھا، کیا لاستغفرن لک، میں ضرور آپ کے لیے استغفار کروں گا. اور آگے کیا فرمایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے؟ وما املک لک من اللہ من شیء، استغفار تو کرتا رہوں گا اتمام حجت کے لیے، اگرچہ میں بھی جانتا ہوں کہ میں اللہ کے مقابلے میں آپ کا کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، کہ اللہ کے مقابلے میں آپ کو بچا سکوں یہ تو میں نہیں کر سکتا. ہاں دعا کرتا رہوں گا، لیکن جب اللہ کی طرف سے روک دیا گیا اس کے بعد رک گیا. جب یقین ہو گیا کہ یہ ہے یعنی حالت ایمان میں نہیں آئیں گے پھر نہیں کرنی. اچھا ہمیں بھی یہی حکم ہے. ہمیں حکم اس نوعیت کا اس لیے نہیں ہے، ہمیں کسی دوسرے شخص کے بارے میں یقین نہیں ہے کہ یہ ایمان لائے گا یا نہیں لائے گا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو تو بتلا دیا گیا کہ جی یہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ رک گئے. ہمیں حکم یہی ہے کہ دوسرے کے بارے میں کوشش کرتے رہیں، دوسرے کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں. اور بعض بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ میں تمام مسلمانوں کو، غالباً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کسی اور بزرگ کے بارے میں، وہ فرماتے تھے میں تمام مسلمانوں کو فی الحال اور کفار کو فی المآل اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں. عاجزی ہے تمام مسلمانوں کو فی الحال، ظاہری بات ہے ایمان ہے، اب ہر ایک کا اللہ کے ساتھ کیا مقام ہے کیا درجہ اللہ جانتا ہے. اور کفار کو کہتے تھے فی المآل، مآل کا مطلب انجام. ہو سکتا ہے کل کو وہ ایمان لے آئے، اگر ایمان لے آئے تو سبحان اللہ سارا کچھ ختم. ایمان لانے کے بعد 3 چیزوں کا حدیث میں ذکر فرمایا نا آپ سے، اس میں ایک ایمان ہے. جب انسان ایمان لے آتا ہے، ایمان لانے سے اس کے سارے پچھلے گناہ ختم، ایسے ہی ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، بالکل پاک صاف ایمان جو لے آیا سچے دل سے. اور یہیں یہ بھی ذہن میں رکھ لے، ضمناً ویسے میں عرض کر دیتا ہوں، پیچھے اس کی تفسیر گزر چکی ہے. ہمیں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ کسی غیر مسلم کو سلام نہ کریں. سلام سلام بات ذہن میں، سلام یہ نہیں کہ غیر مسلم کے ساتھ اخلاق سے پیش نہ آئیں یا اس کے ساتھ آپ اٹھنا بیٹھنا نہ رکھیں، یہ نہیں. سلامتی کے جو الفاظ ہیں یہ اسلام کا شعار ہے. السلام علیکم کے لفظ نہ کہیں، ویسے کرتے رہیں آپ، اس سے ظاہری بات اٹھنا بیٹھنا، اور خاص طور پر جو یعنی باہر کے ممالک میں رہتے ہیں ان کو بہت زیادہ اس کا اتفاق ہوتا ہے. لیکن وہاں بھی ایک چیز ذہن میں رکھیں، اگر میں نے شاید پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا، اگر ہوتا ہے کہ السلام علیکم بے اختیار آپ کی زبان سے نکل جاتا ہے، کوئی بھی صاحب عادت ہے ایک دم دیکھ کے السلام علیکم نکل جاتا ہے، تو بعض حضرات نے لکھا ہے کہ السلام علیکم اگر کہا ہے نا تو آہستہ سے کہہ دیں انشاءاللہ، کہ تجھ پر بھی سلامتی ہو اگر اللہ چاہے. کیا مطلب؟ اگر تو ایمان لے آئے انشاءاللہ پھر سلامتی سلامتی ہے. تو ایمان لے آئے پھر تو سب کچھ ہے، لیکن جب تک ایمان نہیں لائے تو پھر اس کے ساتھ نہ سلامتی کے الفاظ ہیں. اور جب یقین ہو جائے کہ وہ اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت نہیں ہوا، اس کے لیے پھر استغفار بھی نہیں کر سکتے. مرنے کے بعد غیر مسلم کے لیے استغفار نہیں ہے. تو اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کا حکم ہے. آگے کیا ہے؟ ربنا علیک توکلنا. یہ بھی بعض نے لکھا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی دعا ہے کہ ربنا ہمارے رب علیک توکلنا، تجھ پر ہی ہم نے بھروسہ کیا، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کرنا ہے. تجھ پر ہم نے بھروسہ کیا، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ تیری طرف ہم نے لوٹنا بھی ہے.
وَإِلَيْكَ نَمْنَا، اور تجھ سے ہم امید بھی رکھتے ہیں، سارے کام تیری ہی جانب ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، یہ فی زمانہ دعا بہت زیادہ اہتمام سے مانگنے کی ضرورت، ہر دور میں ہی قرآن کی ساری دعائیں، لیکن اس وقت جن حالات سے ہم دو چار ہیں، کفار کے ساتھ، یہود و حنود کے ساتھ، اور اس وقت مسلمان جس طرح پس رہے ہیں، اس دعا کو ضرور ورد بنائے اپنا۔ کیا ہے دعا؟ ربنا، قرآن کی سکھلائی بھی ہے، ہمارے رب، لا تجعلنا فتنتن، ہمیں آزمائش نہ بنانا، ہمیں آزمائش میں نہ ڈالنا، للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں۔ اس کے دو تین مفہوم مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک مفہوم یہی ہے کہ کفار کو ہم پر غلبہ عطا نہ فرماتا، کیونکہ اگر غالب آ گئے تو ہم آزمائش بن جائیں گے، پھر کوئی آزمائش میں پورا اترے گا، کوئی سہ سکے گا، کوئی نہیں سہ سکے گا، اللہ بچائے۔ تو لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، ہمیں نہ بنانا آزمائش ان لوگوں کے لیے جو کہ کافر ہیں۔ واغفر لنا ربنا، ہمیں بخش دے اے ہمارے رب، اللہم آمین، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب ہے۔ اب یہاں وہی بات، پہلے بھی آئی بات کہ جب اللہ غالب ہے، خود اللہ کہہ رہا ہے کہ تو غالب ہے، جب اللہ غالب ہے تو پھر کفار پر تسلط مسلمانوں کو کیوں نہیں ہوتا؟ یہ وسوسہ شیطان بھی ڈالتا ہے تو فوراً آگے کیا ہے؟ حکیم، وہ اسے حکمتوں کا بھی پتہ ہے۔ یہ دنیا ہے ہی دار الازمائش، دنیا ہے ہی آزمائش کا گھر، اگر سارا کچھ اسی طرح ہونے لگے تو آزمائش کہاں ہوئی؟ فرشتوں نے جو کہا تھا سورہ بقرہ کے آغاز میں، جہاں قرآن میں ہے الفاظ کے، جہاں اللہ جل شانہ نے فرشتوں سے کہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، آگے کیا کہا تھا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ ہم موجود ہیں، تیری تحمید بھی کرتے ہیں، تقدیس بھی کرتے ہیں، عبادت بھی، اگر کوئی مزید تو نے خدمت لینی ہے ہمیں حکم دے، ہم تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے۔ عبادت کروانا، کوئی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا مقصود ہی نہیں، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بہانے ہیں، انسان کو اختیار دیا ہے، انسان کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھی ہیں، انسان کے اوپر ہی بھی یہ تکالیف آزمائش آتی ہیں۔ اور یاد رکھیے گا ایک چیز بعض حضرات نے لکھی ہے مفسرین نے، کہ دیکھیں ہم جو کہتے ہیں نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، قرآن میں ہے، یا بھی آپ نے آج آیت پڑھی، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، سب کچھ ہے۔ تو یہ اسوہ حسنہ نعوذ باللہ مانگنا تو نہیں چاہیے، کیا تکالیف میں نہیں ہے؟ سب سے زیادہ تکالیف انبیاء علیہ السلام کو آئی ہیں، حدیث ہے، آپ سے نے فرمایا اشد الناس بلاء، اشد الناس، سب سے زیادہ مشکلات آئی ہیں نبیوں پر آئیں، الانبیاء، ثم الامثل فالامثل فالصالحون، پھر ان پر آئی ہیں جو ان سے ملے ہوئے ہیں، پھر ان پر آئی ہیں جو نیکوکار ہے، تو سب سے زیادہ مسائل مشکلات آئی ان پر ہے۔ تو یہ کہہ دینا کہ جی مشکلات نہ آئیں، یہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن مانگنی نہیں چاہیے، اللہ سے ہمیشہ عافیت ہی مانگنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی یہ سکھائی ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کبھی بھی کسی بندے نے اس سے زیادہ بہترین چیز اللہ سے مانگی ہی نہیں، جو میں نے ابھی دعا آپ کے سامنے پڑھی، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں معافی کا اور عافیت کا، عافیت ہی مانگنی چاہیے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے۔ تو یہ دعا بھی وہی ہے، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے رب ہمیں نہ بنا آزمائش کفار کے لیے، واغفر لنا ربنا، اور ہمیں بخش دے ہمارے رب، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب ہے، لیکن اگر وقتی طور پر کچھ ہو تو پھر بے صبرا نہ ہو، حکیم، وہ حکمتوں کو جانتا۔ لقد، پھر آخر میں وہی ہے، لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے ان تمام میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جو ایمان لانے والے ہیں ان کی زندگیوں میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اب یہاں وہی بات اس آیت میں بھی سامنے آتی ہے، اور جو سورہ احزاب میں جہاں لقد کان لکم فی رسول اللہ ہے، انسان کہتا ہے کہ جی بہترین نمونہ ہے،
تو یہ بہترین نمونہ ابو جہل کے سامنے بھی تھا، یہ بہترین نمونہ ابو لہب کے سامنے بھی تھا، عتبہ شیبہ کے سامنے بھی تھا، بڑے بڑے سرداران قریش وہ تو براہ راست دیکھ رہے تھے، چلو ہم تو اتنے دور کے بعد ہیں، وہ تو براہ راست دیکھ رہے تھے۔ تو یہ بہترین نمونہ اگر تھا تو انہیں سے ہدایت کیوں نہیں ملی؟ تو وہاں بھی قرآن میں یہ الفاظ ہیں، یہاں بھی وہی ہے، دیکھیں یہ بہترین نمونہ تو ہے، جس قرآن میں ہے بہترین نمونہ ہے اسی میں ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ بہترین نمونہ کس کے لیے ہے۔ کیا الفاظ ہیں؟ یہ بہترین نمونہ ہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس شخص کے لیے بہترین نمونہ ہے جو اللہ پر پورا یقین رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر پورا یقین رکھتا ہے، اسے حساب کتاب کا پورا یقین ہے، اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ اور یقین ہے، اس کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور وہاں سورہ احزاب میں ایک لفظ اور بھی ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اور وذکر اللہ کثیرا، جو کثرت سے اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے۔ تو ہم کثرت سے اللہ کا ذکر کریں کہ اللہ توفیق دے، ذکر کریں اور ساتھ اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں، آخرت پہ یقین رکھیں، تو ہمیں ان تمام بزرگ ترین ہستیوں کی زندگی میں بہترین نمونہ حاصل ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ اور آخر میں کیا ہے؟ وَمَن يَتَوَلَّ، اگر کوئی انکار کر دے، منہ پھیر لے، نہیں کرتا، تو فَإِنَّ اللَّهَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو حاجت تھوڑی ہے، اللہ کی ذات تو بے پرواہ ہے، اسے کوئی حاجت نہیں تمہارے اس کی، حمید، ساری تعریف کے لائق وہی ہے، تمہاری تعریف اگر نہیں کرو گے اسے تمہاری تعریف کی حاجت نہیں ہے، اس لیے کہ للہ ما فی السماوات، آسمان زمین سب چیزیں اس کی تعریف میں لگی ہوئی ہیں، یہ تو تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تم بھی اگر اس میں حصہ ڈال لو تو اللہ ہمیں توفیق دے، اللہم آمین۔ ترجمہ پڑھیے چند آیات جو پڑھی آج، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، بے شک تمہارے لیے اسوۃ حسنۃ، بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور ان لوگوں میں جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے، اذ قال، یعنی ایمان والے جو ساتھ، اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، کیا کہا؟ انا براء منکم، اور اس کو ذرا پڑھتے ہوئے بھی دھیان رکھیے گا ناظرہ خان، بعض لوگوں کو پڑھتے ہوئے میں نے غلط سنا ہے، اس کو انا برا نہیں پڑھنا، براء، انا براء منکم، بری ان کی جمع، انا براء منکم، بے شک ہم بری ہیں تم سے، ومما تعبدون من دون اللہ، اور ان چیزوں سے بھی جنہیں تم پکارتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، کفرنا بکم، ہم انکار کرتے ہیں تمہاری ان تمام باتوں کا، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اور ظاہر ہو گئی ہے ہمارے درمیان تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ہمیشہ کے لیے۔ اب کوئی صورت نہیں ہے دوستی کی، ہاں ایک صورت ہے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ اللہ وحدہ لا شریک پہ، الا قول ابراہیم، یہ استثناء ہے اس بات سے کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نمونہ تو ہے، سوائے ان کے اس قول کے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ، اپنے والد کو کہا لاستغفرن لک، میں ضرور آپ کے لیے استغفار کروں گا، لیکن یہ اس وقت کہا تھا جب ایمان لانے کے بارے میں گمان تھا اور امید رکھ رہے تھے۔ وما املک لک من اللہ من شیء، اور میں مالک نہیں ہوں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی چیز کا بھی، آپ کے لیے اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ ربنا علیک توکلنا، ہمارے رب ہم نے تیری ہی طرف، ہم نے تجھ پر ہی بھروسہ کیا، وإلیک انبنا، اور تیری ہی طرف رجوع کیا، وإلیک المصیر، اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، ہمارے رب نہ بنا ہمیں آزمائش ان لوگوں کے لیے جو کہ کافر ہیں، یعنی ان کا ہم پر تسلط پیدا نہ فرما، آمین۔ واغفر لنا ربنا، اور ہمیں بخش دے ہمارے رب، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، بے شک تمہارے لیے ان میں، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان پر جو ایمان لانے والے ہوئے، ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، لیکن یہ اس شخص کے لیے ہوگا جو آخرت پہ یقین رکھتا ہے، اللہ کی ذات پہ پورا یقین رکھتا ہے۔ ومن یتولی، اور جو منہ موڑ لے، یعنی ایمان نہ لائے ان تمام چیزوں کے باوجود، تو فإن اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، الحمید، ہر قسم کی تعریف کے لائق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ آمین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا کل تو انشاءاللہ اب چونکہ یہ شروع ہو رہا ہے ہم اسی وقت پڑھیں گے. آئندہ ہفتے اگلے سوموار سے انشاءاللہ پھر عشاء کے بعد، کیونکہ اب ٹائم خاصا پیچھے آ گیا ہے. کل تو اسی مغرب کے بعد پڑھیں گے. آئندہ ہفتے سے انشاءاللہ سوموار کو عشاء کے بعد پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. قرآن پاک کی تمام تعلیمات پر کامل طور پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع ہم سب کو نصیب فرما. بیماروں کے لیے دعا فرمائے اللہ تمام بیماروں کو صحت، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرما. یا اللہ ہم آپ سے ہر وہ خیر مانگتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہے. ان تمام شر کی باتوں سے ہم سب کو پناہ عطا فرما جن شرور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے. یا اللہ جہاں جہاں مظلوم مسلمان ہیں ان پر رحم والا، عافیت والا معاملہ فرما. ہم سب کو یا اللہ کفر کے خلاف متحد ہونے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتہ.